الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة رواه النسائی برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں اور ساتھیوں، نبی کائنات، امام الانبیاء، سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت امت کو ہر مفید باتوں سے آگاہ کرنے میں گزرا، ثواب کے کاموں کی تعلیم دینے میں گزرا، اور اسی طریقے سے امت کو تمام نقصان دہ چیزوں سے ڈرانے میں گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں پوری زندگی آخری لمحے تک امت کو عقیدے سے متعلق، عبادات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق، آداب سے متعلق آپ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، ان کے اخلاق کو سنوارتے رہے، ان کے آداب کو سنوارتے رہے، ان کی عبادتوں کو سنوارتے رہے، ان کے عقیدوں کو سنوارتے رہے۔ آپ کا دور نبوت امت کو ہر مفید باتوں کی تعلیم دینے اور انہیں ہر نقصان دہ چیزوں سے ڈرانے میں گزرا۔ اور جب آخری حج میں، حجۃ الوداع میں، میدان عرفہ کے اندر قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی عظیم نعمت اسلام تمہیں مکمل طور سے عطا کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے وہ اسلام دین ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کی نعمت مکمل طور سے نازل ہو چکی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے فرمایا الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کیا میں نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے رسالت کی ذمہ داری ادا کر دی؟ کیا میں نے دین کی ساری باتیں بتلا دی ہیں؟ قالوا بلا، سارے صحابہ کرام نے زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی کیوں نہیں آپ نے دین کی ساری باتیں ہمیں بتلا دی ہیں اور ہم الحمدللہ دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں، روشنی میں ہیں، اندھیرے میں نہیں ہے۔ آپ نے دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ادا کر دی ہے، رسالت کا حق ادا کر دیا ہے اور دین کی ساری باتیں آپ نے بتلا دی ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ، اے اللہ تو گواہ۔ ان لوگوں نے اقرار کر لیا، ان لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ میں نے دین کی اور دین کی ساری باتیں انہیں بتلا دی ہیں اور ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ یہ حدیث، لمبی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کی اس آیت اور صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں ہی دین کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو مکمل طور پر نازل فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری باتیں امت کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ دین کی ساری باتوں کی تعلیم آپ نے امت کو دے دی ہے۔ آپ نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں۔ دین کی دعوت دینے اور دین کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں، دین کی تعلیم دینے میں آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھائی، کوئی کمی باقی نہیں رکھی، بلکہ دین اور ثواب کے جتنے کام ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی تعلیم امت کو، صحابہ کو دے دی۔ اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ دین کی ساری باتیں آپ نے امت تک پہنچا دی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے جان لیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک دین کی ساری باتیں پہنچا دی ہیں، آپ نے کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی اور ثواب کے جتنے کام ہو سکتے ہیں آپ نے ان سارے کاموں کی تعلیم اور تبلیغ کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاننے کے بعد تیسری بنیادی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر عبادات میں اصل کیا ہے؟ ہر چیز حرام ہے، ہر عبادت حرام ہے، کوئی بھی عبادت آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اسلام میں اصل کیا ہے؟ ہر عبادت حرام ہے، وہی عبادت حلال ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بنیادی بات، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں ہر قسم کی عبادت حرام ہے، وہی عبادت حلال ہے جس عبادت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جس عبادت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے وہ عبادت چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اور بظاہر دیکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ لگے، اگر اللہ نے اس عبادت کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے تو وہ عبادت ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ وہی عبادت حلال ہے جس عبادت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے برعکس دنیاوی چیزوں میں کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں میں اصل کیا ہے؟ سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، جو چاہیں استعمال کریں، سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جس طرح چاہیں چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ صرف وہی حرام ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں، استعمال کرنے کی ساری چیزیں حلال ہیں، بس وہی حرام ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، اور باقی ساری چیزیں کیا ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ عبادات کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم انہی کاموں کو کریں، انہی کاموں کو دین سمجھیں، انہی عبادتوں کو دین سمجھیں، اور اللہ نے جب کرنے کا حکم دیا اسی وقت کریں، اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے کریں، اور جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کریں۔ یہ توقیفی کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے ہر عبادت کی جو حد مقرر کی ہے اس حد پر آپ ٹھہر جائیں، جب کرنے کا حکم دیا ہے تبھی کریں، اور جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کریں، اور جیسے کرنے کا حکم دیا ویسے کریں۔ اور میرے بھائی میں مثال دی اس کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظہر کی نماز فرض ہے نا، فرض ہے، اللہ نے جب پڑھنے کے لیے کہا تبھی پڑھیں گے۔ مثلا زوال کے بعد اگر کوئی شخص زوال سے پہلے، وقت سے پہلے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ لے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کی نماز اسے جنت میں لے جائے گی؟ نہیں، اس نے نماز ہی پڑھی ہے لیکن چونکہ وہ وقت سے پہلے پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 رکعت فرض
करार दिया, ज़ोहर की नमाज में 4 रकात फर्ज करार दिया। कोई कहे मैं 6 रकात पढ़ूंगा, 5 पढ़ूंगा, 8 पढ़ूंगा, 10 पढ़ूंगा, रकातों में इजाफा कर दे, क्या उसकी ये रकात कबूल, उसकी नमाज कबूल होगी? नहीं। अल्लाह ने जितना कर पढ़ने का हुक्म दिया है उतने ही पढ़ना, उतने ही पढ़ना। अगर कोई 5-6 पढ़ता है जानबूझकर, भूलकर, गलती भूल चूक क्या है मां, लेकिन अगर जानबूझ कोई रकातों में इजाफा करता है तो कबूल, वो नमाज कबूल नहीं, बल्कि वो नमाज उसे जन्नत में नहीं जहन्नम में ले जाएगी, क्योंकि उसने अल्लाह के दीन में इजाफा किया। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरीके से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, जिस तरीके से क़याम करने का हमें हुक्म दिया है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, वही के जरिए, जिस तरह हमें क़याम करने का हुक्म दिया, जिस तरीके से हमें रुकू करने का हुक्म दिया, जिस तरह हमें सजदा करने का हुक्म दिया और सजदे के बाद उठकर बैठने का हमें हुक्म दिया, वैसे ही पढ़ेंगे तो नमाज का अल्लाह के यहाँ कबूल होगी, नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। तो मैं कह रहा था कि तीसरी बुनियादी बात, पहली बात तो ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ने ये दीन इस्लाम मुकम्मल है। ये दीन इस्लाम क्या है? मुकम्मल है, इसमें कोई नक्स, कोई कमी बाकी नहीं है। अगर कोई नक्स निकाल रहा है तो उसकी अक्ल, उसकी समझ, उसके फहम की कमी है, हमारे दीन की कमी नहीं है। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। और दूसरी बुनियादी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल ने दीन की सारी बातें उम्मत के सामने बयान करती हैं, आपने कोई बात नऊजुबिल्लाह छुपाई नहीं है। तीसरी बुनियादी बात ये ज़हन में रखें कि इस्लाम में इबादत क्या है? तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी मतलब ये होता है ठहर जाना, जितना करने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया उतना करना, जैसे करने का हुक्म दिया वैसे करना, जब करने का हुक्म दिया उसी वक्त करना, उससे पहले उसके बाद नहीं करना। ये है ये 3 बुनियादी बातों को जान लेने के बाद चौथी बात जो आज खुतबे का मौजू है, जो मैं वजाहत करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वो ये कि दीन इस्लाम हमने जान लिया कि मुकम्मल है, जामे है, शामिल है, और हमने जान लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब के तमाम कामों की तालीम दे दी है, सवाब के तमाम कामों की तालीम दे दी है, मुकम्मल दीन हमें अता कर दिया है। तो फिर इस दीन के अंदर किसी भी किस्म का इजाफा करना, चेंजिंग करना, तब्दीली करना, तहरीफ करना या किसी चीज़ का निकालना, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन है। अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है, इस पर मोहर लग चुकी है। अब इसके अंदर किसी भी किस्म की कमी करना, किसी किस्म का इजाफा करना या किसी तरीके में या इसमें तब्दीली और चेंजिंग करना, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देने के लिए आप मिंबर पर तशरीफ लाते थे तो हम्द व सलात के बाद, शहादतैन का ऐलान करने के बाद आप कहते थे फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाते हैं आप कि सबसे बेहतरीन कलाम, सबसे बेहतरीन बात कौन सी बात है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। इससे अफजल, इससे बेहतर किसी और की बात, किसी और का कलाम, किसी और की किताब नहीं हो सकती। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन कलाम किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। हमारा अकीदा होना चाहिए। व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते आप सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। उनसे बेहतर किसी और का तरीका नहीं हो सकता है। चाहे वो शख्स इल्म और तकवा, ज़ुहद और परहेजगारी में कितने आला मकाम तक क्यों न पहुंच जाए, और उसकी खिदमत, उसकी कुर्बानियां, उसकी मेहनतें, उसकी काविशें आसमान छू लें, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उसका तरीका आपके तरीके के बराबर बेहतर नहीं हो सकता है। व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन आइडियल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाते आप हर खुतबे में जब भी आप मिंबर पर तशरीफ लाते, ये बहुत बुनियादी नसीहत है और इसी पर दीन इस्लाम का दारोमदार है। फरमाते आप वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जान लो इस बात को कि सबसे बुरा फ़िल, सबसे बुरा काम, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ी गलती, सबसे बुरा काम क्या है? मुहदसातुहा। दीन के अंदर नई नई निकाली गई चीजें, दीन के अंदर नई निकाली गई चीजें, दीन के अंदर इजाफा करना, दीन के अंदर चेंजिंग करना, दीन के अंदर तब्दीली करना। शर्रुल उमूर, तमाम जराइम में, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा गुनाह। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह। और दीन के अंदर हर नई निकाली गई चीज क्या है? बिदअत।
वकुल्ल बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, वकुल्ल दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अल्लाह सही मुस्लिम की हदीस, ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस फरमाते हैं आप कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही। सुन्नत की तरह रिवायत मौजूद है और भी किताबों की तरह रिवायत मौजूद है, हर बिदअत गुमराही है। इस्लाम ने किसी भी शख्स को, किसी भी हस्ती को, किसी भी उम्मती को ये पावर नहीं दिया मेरे भाइयों कि वो अपनी तरफ से दीन में किसी का इजाफा कर दे या कमी कर दे। ना हमें ये पावर है कि हम कुछ चीजों को निकाल दे, ना हमें ये पावर है कि कुछ चीजों का इजाफा कर दें। और इस्लाम इस हदीस से भी बात मालूम हुई कि दीन के अंदर हर नई निकाली गई चीज, हर नया निकाला गया काम क्या है? बिदअत। फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअत, हर निकाली गई चीज क्या है? बिदअत। इस हदीस से हमें बिदअत की तारीफ मालूम होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं बिदअत क्या बिदअत, वो ऐसी बिदअतों का इनकार करते हैं गोया कि बिदअत नाम कोई चीज है ही नहीं दुनिया के अंदर। मेरे भाई अल्लाह के नबी जब भी मिंबर पर तशरीफ लाते, सही मुस्लिम की हदीस, जब भी आप खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ लाते, आप ये पढ़ते फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदथातुहा फइन्न कुल्ल मुहदथतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। जब भी आप मिंबर पर तशरीफ लाते, उम्मत को कुरान से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जोड़ते और लोगों को दीन के अंदर नई निकाली गई चीजों से क्या बचने की ताकीद करते और उन्हें मुतनब्बे और खबरदार करते, उन्हें डराते कि ये चीज तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी, ये चीज तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। आज हम अगर अपने मुआशरे में जायजा लें और हम अपने आमाल को, अपनी इबादतों को देखें, अपनी इबादतों को देखें, अपने दीन को देखें, अपने आमाल को देखें, तो मेरे भाई आपको बेशुमार बिदअतें हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर आपको नजर आएंगी। बेशुमार इबादतें, उन बिदअतों को हम गिन नहीं सकते। इतनी बिदअतें हैं कि एक मजलिस में उन बिदअतों पर हम गुफ्तगू कर ही नहीं सकते हैं। और मैं कहूँ बिला मुबालगा कि आज लोग जितना दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा अपनी मेहनत, अपनी दौलत, अपना वक्त, सब कुछ क्या बिदअतों के लिए सर्फ करते हैं। उनके अंदर, उनके दिलों में दीनी इबादतों की गैरत नहीं है, लेकिन बिदअतों की गैरत है। बिदअत के इनकार पर वो बफर जाते हैं, गजबनाक हो जाते हैं और वो इस तरीके से लड़ने और मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर दीन की किसी बात के साथ खिलवाड़ किया जाए, अल्लाह किसी हुक्म के साथ खिलवाड़ किया जाए और अल्लाह किसी हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, उस पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर उनके इजाद किए हुए बिदअतों के बारे में कोई गुफ्तगू करता है तो उसको बहुत बड़ा मुजरिम और बहुत बड़ा फितना परवर और बहुत बड़ा उसे मुजरिम समझते हैं कि ये शख्स तो उम्मत में इख्तिलाफ डालता है। मेरे भाइयों, बिदअतों की इजाद ये उम्मत में इख्तिलाफ है। उम्मत मुत्तहिद हो सकती है सिर्फ एक चीज पर, और वो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो वही दुनिया के अंदर नाज़िल फरमाई है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह उस रस्सी को, उस वही को मजबूती के साथ पकड़ लो। उस रस्सी को छोड़ोगे वला तफर्रकू, तुम फिरके में क्या है पट जाओगे। उम्मत मुत्तहिद हो सकती है उस दीन पर जो दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और आप ने उस दीन की उम्मत के अंदर क्या है तबलीग फरमाई। मेरे भाइयों, अगर हम बिदअतों का जायजा लें अपने मुस्लिम मुआशरे के अंदर, तो हमको मुख्तलिफ शक्लों में बिदअतें मिलती हैं। कुछ बिदअतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक एतकाद से है, जिनका ताल्लुक एतकाद से, अकीदे से है, और वो बिदअतें ऐसी बिदअतें हैं जो इंसान को कुफ्र और शिर्क कर ले जाती हैं, और वो बिदअतें इंसान से कुफ्र और शिर्क करवाती हैं। गैरुल्लाह को पुकारना, गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह को खुश करने की नजर मानना, उनके नाम के लिए, उनको खुश करने के लिए सदक़ात व खैरात करना, उनको खुश करने के लिए जानवर ज़िबह करना उनके आस्थानों पर, ये सब क्या है? ये ऐसी बिदअतें हैं जो बिदअतें इंसान को शिर्क कर ले जाती हैं। और कुछ बिदअतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक क्या है? इबादत से है, जिनका ताल्लुक से है इबादत से है। मैं कुछ मिसालें पेश करता हूं ताकि मिसालों की रोशनी में आप अच्छी तरह समझें। मेरे भाई, बिदअत की शक्लों में से एक शक्ल तो ये है कि दीन के नाम पर, सवाब के नाम पर या दीन और इस्लाम का लेबल लगाकर कोई शख्स एक नई इबादत और एक नए अमल का इजाफा करे और कहे ये भी इस्लाम में है, हालांकि उसकी कोई असल और कोई दलील मौजूद नहीं, उसकी कोई असल और कोई दलील मौजूद नहीं है। मिसाल, बहुत सारी मिसाल हैं। ये बिदअत एक आध दो नहीं है, मैं बतौर मिसाल समझाने के लिए सिर्फ हर शक्ल की एक ही मिसाल पेश करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर ईद मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पैदाइश की तारीख में जश्न मनाना, खुशियां मनाना, जलसे जुलूस निकालना, चरागाह करना और इस तरीके से जो है जो मुख्तलिफ
عقیدے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کی حاضری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ایسے عمل کا اضافہ ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، دین کے اندر ایک ایسے عمل کا اضافہ ہے اور اسے دین سمجھا جا رہا ہے، اسے ثواب کا کام سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اصل دلیل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اصل دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ دین کے نام پر، یہ ثواب کے نام پر دین کے اندر کیا ہے؟ ایک نئے عمل کا اضافہ ہے، شب برات ایک نئے عمل کا اضافہ ہے، شب معراج ایک نئے عمل کا اضافہ ہے۔ میرے بھائی سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ ہستی جسے ساتواں آسمان کی سیر کرائی گئی، معراج کرایا گیا، اس ہستی نے اس رات میں کوئی جشن، اس تاریخ میں کوئی جشن، کوئی خوشی اور کوئی عید نہیں منائی، شب معراج نہیں منائی۔ وہ ہستی جن پر اسلام، جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ ہستی 15 شعبان کی رات میں کوئی جشن، کوئی پروگرام، کوئی خوشی کی محفل یا کوئی مخصوص عبادت نہیں کی۔ وہ ہستی جسے اللہ نے نبی بنایا، خود اس ہستی کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس ہستی نے اپنی پیدائش کی تاریخ میں اور نہ اس کے صحابہ نے اور نہ تابعین نے، تابعین نے اس تاریخ میں کوئی عید، میلاد النبی، کوئی جشن، کوئی پروگرام نہیں بنایا۔ یہ اسلام کا لیبل لگا کر کے، دین کا لیبل لگا کر اور امت کو ثواب کی ترغیب دیتے ہوئے اور محبت رسول کا لیبل لگا کر امت کو اس قسم کی بدعتوں میں کیا ہے؟ مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو بدعت کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ دین کے نام پر، ثواب کے نام پر کسی عمل کا اضافہ کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ ایسے ہی جائز عبادتوں میں کچھ اضافہ کر دینا، جن عبادتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان عبادتوں میں کچھ اضافہ کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ مثال کے طور پر کوئی کہے، کوئی ظہر کی نماز جان بوجھ کر، قصدن عمدن جان بوجھ کر 6 رکعت پڑھے، 5 رکعت پڑھے، یہ کیا ہے؟ زیادتی کیا ہے؟ بدعت۔ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ اور بعض بدعتیں گمراہی اور کفر تک لے جاتی ہیں۔ ایسی بدعت کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اسلام نے عمل کا جو طریقہ بتلایا ہے، عمل کا، عبادت کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کو چینج کر دینا، تبدیل کر دینا، اس طریقے کو چینج کر دینا، تبدیل کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، رواه البخاری، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کا دارومدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کی درستگی پر عمل قبول ہوگا، نیت درست نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کا دارومدار کیا ہے؟ نیت پر ہے۔ عمل کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کا دارومدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آپ ہی بتلائیں، غور کریں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے وقت کیا آپ کے دل میں عبادت اور ثواب اور رضا الہی کی نیت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی، ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نماز سے پہلے آپ کیا نماز پڑھتے وقت کیا نیت دل میں نہیں ہوتی تھی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے؟ نیت کرتے تھے نا، آپ کی نیت ہوتی تھی۔ اب سوال یہاں پر ہے کس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے تھے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اہم سوال ہے کہ اسلام نے ہمیں نیت کرنے کا حکم دیا، ہر اور ہمارے اعمال کے قبول ہونے اور قبول نہ ہونے کا دارومدار نیتوں پر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے آپ نے کس طرح نیت کی؟ یہ سوال ہے کہ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے اسی طریقے پر نیت کرنا، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے اور یہ کامیابی، یہی اصل ہے، یہی دین ہے۔ اور آپ وسلم کے طریقے کو چینج کرنا اور نیا طریقہ ایجاد کرنا نیت کا، یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ اور ہم نے پہلے سن لیا وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا۔ اب سوال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے اور روزے کے لیے کس طرح نیت کرتے تھے؟ کیا ایسے جیسے آج ہم کر رہے ہیں یا اور کوئی طریقہ تھا؟ ہے سوال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اپنے دلوں کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کریں اور غور کریں اس سوال پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے کس طرح نیت کرتے تھے؟ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے لیے دل سے نیت کرتے تھے۔ کس سے؟ دل سے نیت کرتے تھے۔ آپ جیسے آج کو کر رہے ہیں نا، میں نیت کرتا ہوں جمعہ کی نماز 2 رکعت، فرض نماز 2 رکعت واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طریقے سے نیت کی ہے اور نہ صحابہ کرام کو اس طریقے سے نیت کرنے کی تعلیم دی ہے۔
نہ صحابہ نے اس طرح سے نیت کی ہے، نہ تابعین نے اس طرح سے نیت کی ہے، نہ تبع تابعین نے اس طرح سے نیت کی ہے، نہ ائمہ اربعہ نے اس طرح سے نیت کی ہے، اماموں نے بھی اس طرح سے نیت نہیں کی ہے۔ اور لائق ہوئی ایک مثال پیش کریں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان اماموں نے نماز سے پہلے اس طرح سے نیت کی ہو اور اپنے شاگردوں کو اس طرح سے نیت کرنے کی تعلیم دی ہو۔ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ آج کے لوگ ان اماموں کی طرف اپنی نسبتیں کر کے امت کے اندر بدعت کو فروغ دے رہے ہیں اور امت کو سنت سے ہٹا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں اور راہ حق سے گمراہ کر رہے ہیں، اور لیبل لگاتے ہیں کہ ہم تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، حالانکہ وہ امام ان بدعتوں سے پاک تھے، ان گمراہیوں سے پاک تھے۔ میرے بھائیوں، ان کا عقیدہ، ان کا عمل وہی تھا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور عمل ہے۔ انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہمارے طریقے کو اپناؤ، نعوذ باللہ۔ وہ امام اس طرح کی باتوں سے کیا ہے، وہ ان غلطیوں سے مبرہ ہیں اور بری ہیں۔ میرے بھائی، انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم لوگ میری خاطر یا کسی امتی کی خاطر تم لوگ نبی کی سنت چھوڑ دو، انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ لیکن آج لوگ ان کی طرف نسبتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی عبادت دیکھیں تو اللہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے بالکل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم نہیں دی ہے کہ تم لوگ جو نماز پڑھو تو نماز سے پہلے زبان سے نیت کرو کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز، فرض نماز 4 رکعت واسطے اللہ کے پیچھے سے امام کو میرا کعبہ شریف کی طرف اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتلا رہے ہو کہ تمہارا منہ کس طرف ہے، کعبہ کی طرف ہے، کس طرف ہے؟ کس امام کے پیچھے کھڑے ہو، تم اللہ کو بتلا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ کا تعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنی عبادت کے تعلق سے بیان کر بتلا رہے ہو، سکھا رہے ہو؟ میرے بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے جس طریقے سے نیت کی ہے اسی طریقے سے نیت کرنا یہ ہدایت ہے، اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ ایجاد کرنا، یہ لوگوں کے گڑھے ہوئے طریقے کو اپنانا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اس کی اور بھی مثال، بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے میرے بھائی آج لوگوں نے فرقہ بندیت کو فروغ دیتے ہوئے بہت سارے طریقوں کو، اسلام کی بہت ساری عبادتوں کے طریقوں کو کیا چینج کیا ہے کہ فلاں گروپ والا اس طرح سے کرتا ہے، ہم اس کی مخالفت میں کیا اس طرح سے کریں۔ اور اللہ امت کو منافقوں سے محفوظ رکھے، اللہ امت کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ جتنا نقصان اسلام کو منافقوں نے پہنچایا ہے میرے بھائیوں، کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت نے بھی اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان منافقوں نے، جو اسلام کا لباس پہن کر اور اسلامی لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کا ٹاکر لیبل لگا کر امت کے اندر جنہوں نے فرقے بندیوں کو فروغ دیا ہے، بڑھایا ہے، اور بدعتوں کو، شرک اور کفر کے کاموں کو جنہوں نے بڑھایا ہے، میرے بھائیوں، اتنا تو جو کھلے عام دشمن ہمارے ہیں یہودی نصرانی مجوسی، ان لوگوں نے بھی اسلام کو، مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اور یہ خاموش طریقے سے، یہ منافقین خاموش طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا، مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا اور نبی کی سنتوں سے انہوں نے دور کیا۔ میرے بھائی، دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ عبادت کے طریقے کو چینج کرنا یہی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کا جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے پر عبادت کرنا ہدایت ہے، اس طریقے کو چینج کر دینا یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے، جسے آپ لوگ چونکہ اکثر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں جو سجدہ کرتی ہیں نماز میں تو ان کا سجدہ کیا ہے؟ مردوں کے سجدے سے کیا ہے؟ بالکل مختلف ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ ہاتھ کو بچھا کر زمین پر اور پیٹ کو ران سے بالکل چمٹا کر کے اور زمین پر پوری طرح کیا وہ پھیل جاتی ہیں اور سجدہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس میں حیا ہے، شرم ہے، پردہ ہے، اس طرح سے عورتیں سجدہ کریں اور مرد سجدہ اس طرح سے کریں، ہے نا؟ میرے بھائی، چیلنج ہے، ممبر رسول میں کھڑے ہو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، صحابہ کرام کی بیویوں کو، صحابہ کرام کی بیٹیوں کو اس طرح سے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کر رہے ہیں، میرے بھائی، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے غلطی کی ہے، تورات میں انہوں نے تحریف کیا ہے۔ آج مسلمان قرآن کے اندر تو تبدیلی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن انہوں نے نبی کی تعلیمات میں کیا ہے؟ خوب تبدیلیاں کی ہیں۔ کہا عورتیں سجدہ اس طرح سے کریں، اس میں پردہ ہے۔ کیا صحابہ کرام کی بیویوں کے اندر پردے کا شوق اور اہتمام نہیں تھا؟ کیا نبی کی بیویوں کے اندر، امہات المومنین کے اندر پردے کا اہتمام اور شوق نہیں تھا؟ تم ایک عقلی اور اپنی قیاس، اپنے وہم اور گمان کو بنیاد بنا کر کے تم سنت نبی کی طرف چینج نہیں کرتے ہو، تو شرم اور حیا اور غیرت نہیں آتی؟
اور کہا کہ مرد سجدہ اس طرح سے کریں اور عورتیں سجدہ کیا ہے اس طرح سے کریں کہ مکمل طور پر زمین کو اپنے آدھائے سجدے کو زمین پر بچھا کر کے سجدہ کریں. میرے بھائی اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لائے کوئی ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور اسی اپنی بیٹیوں کو اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی بہن بیٹیوں اور بیویوں کو اس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو. لائے کوئی مثال پیش کرے. میرے بھائی آپ کو کوئی فرق مردوں اور عورتوں کے سجدے میں کوئی فرق آپ کو کتب احادیث کے اندر سنت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اور جس طریقے اور جنہوں نے یہ تبدیلیاں کی ہیں اور یہ فرق نکالے ہیں کہ مرد سجدہ اس طرح کریں عورتیں سجدہ اس طرح سے کریں, لائے اس کی کوئی دلیل پیش کریں. دلیل پیش کریں. میں اسی منبر سے اعلان کروں گا کہ آج کے بعد اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کو اس طرح سجدہ کرنے کی تعلیم دیں. اگلے اجتماع میں اس طرح سے اعلان کروں گا, لیکن میرے بھائی اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لائے کوئی ثابت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کے الفاظ کہنے اور کرنے کی تعلیم دی ہے. لائے کوئی اس نیت کے الفاظ کو ثابت کر دے. اگلے خطبہ جمعہ میں اسی منبر سے اعلان کروں گا کہ لوگوں نماز سے پہلے زبان سے نیت کے الفاظ کہو کہ یہ سنت. لیکن نہیں کوئی دلیل نہیں ملے گی آپ کو, نہ کوئی ضعیف روایت کوئی موضوع روایت کوئی روایت نہیں ملے گی. اور اس طریقے سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میں بطور مثال سمجھانے کے لیے میں نے تو مثالیں دی کہ اسلام کی کسی عبادت کے اندر چینجنگ کرنا تبدیلی کرنا یہ بھی کیا ہے بدعت. یہ بھی کیا ہے بدعت. ایسے ہی میرے بھائیوں کسی جائز عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے اس وقت میں اس عبادت کو افضل اور بہتر اور زیادہ ثواب والا سمجھنا, حالانکہ اسلام نے قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو اس وقت کے ساتھ خاص کر کے افضل نہیں بتلایا ہے. بات سمجھ آئی؟ کسی جائز عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے اس وقت میں اس عبادت کو افضل سمجھنا, حالانکہ قرآن و حدیث نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو اس وقت کے ساتھ خاص کر کے افضل نہیں بتلایا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آئے گی کہ قبرستان کی زیارت کرنا یہ کیا ہے مستحب ہے, جائز ہے اور ثواب کا کام ہے کہ نہیں, ہے نا. اور فرمایا آپ نے قبرستان کی زیارت کرو فإنها تذکر الآخرہ, قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے. آخرت یاد آتا ہے. انسان صحیح طور سے زیارت کے جو آداب ہیں, قبرستان کی زیارت کے جو آداب ہیں, وہ گمراہیوں بدعتوں شرک کفر سے پاک ہوتے ہوئے صحیح طور سے قبرستان کی زیارت کرتا ہے تو یہ ثواب کام ہے, مستحب فعل ہے. اسلام نے قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی دن کوئی رات خاص نہیں کیا ہے. جب چاہیں کریں, روز چاہیں کریں قبرستان کی زیارت. اسلام نے کوئی دن مقرر نہیں کیا ہے, کوئی رات مقرر نہیں کی ہے, کوئی موسم مقرر نہیں کیا ہے نا. اب اگر کوئی شخص, آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ جمعہ کے دن قبرستان کی زیارت کا اہتمام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعزاء و اقارب کی قبرستان میں قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں آج عید ہے, چلو ان کی قبر کی زیارت کراتے ہیں, آج جمعہ ہے قبر کی زیارت کراتے ہیں. ایسے ہی 15 شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. شب معراج اس دن بھی کیا ہے, اس رات میں بھی کیا قبرستان کی زیارت کا اہتمام کرتے ہیں اور امت کو بھولے بھالے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ ان راتوں میں ان دنوں میں قبرستان کی زیارت کیا ہے مستحب ہے, افضل ہے, بہتر ہے, کرنا چاہیے اور اس سے آخرت یاد آتی ہے. اور ان دنوں میں ان راتوں میں قبرستان کی زیارت کرنا افضل اور بہتر ہے, کیونکہ جمعہ کا دن افضل اور مبارک دن ہے. جمعہ کا دن افضل اور مبارک دن ہے, تو اس مبارک دن میں ایک نیکی کر لو, قبرستان کی زیارت کر لو, کیا حرج ہے نا. یہ بات بھی جاتی ہے نا. میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی دن خاص نہیں کیا. نہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں, آپ کی سنتوں میں اور آپ کے عمل سے اس کی کوئی دلیل موجود ہے. کوئی دلیل موجود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی, عید کی نماز پڑھائی, مگر آپ نے اور صحابہ نے عید کے دنوں میں قبرستان کی زیارت اسپیشل خصوصی طور سے نہیں کی ہے. آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور آپ نے اور صحابہ نے جمعہ کے دن قبرستان کی زیارت کا اہتمام نہیں کیا. آپ کی زندگی میں 15 شعبان کی رات آئی, مگر آپ نے اس رات میں قبرستان کی زیارت کا اہتمام نہیں کیا, اور نہ صحابہ نے کیا اور نہ دیگر لوگوں نے کیا, اور نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, نہ ان اماموں نے کیا, اور نہ ان اماموں نے کیا, نہیں کیا انہوں نے. میرے بھائی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کسی جائز عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے افضل بتلانا یہ کیا ہے, یہ بدعت کی شکل ہے. لوگ کہتے ہیں بھی اس میں حرج کی بات کیا ہے, معاف کریے گا تھوڑا سا لمبا ہو جائے, موضوع بہت اہم ہے
بہت اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عقل کے پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جو آج بچپن سے ہمارے عقلوں پر جو گمراہیت اور بدعت کے جو پردے لگائے گئے ہیں میرے بھائیوں، ان پردوں کو اٹھائیں اور اپنے دلوں کو تعصب سے پاک کریں، اور دل کو آپ بالکل کھلا رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہی کام کریں گے جن کاموں کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن کے اندر، اور رسول پاک نے جن کاموں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم وہی کریں گے۔ ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے قبر میں میرے بھائیوں، ہماری قبر میں میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت نہ کوئی مولوی آئے گا، نہ کوئی امام آئے گا، نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کوئی مرشد آئے گا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ قیامت اور قبر کے اندر اللہ آپ سے 3 سوال کرے گا، فرشتوں کے ذریعے 3 سوال ہوں گے۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ چوتھا سوال نہیں ہوگا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، یہ 3 سوالات ہوں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے دلوں کو تعصب سے پاک کریں اور اس مسئلے کو سمجھیں۔ میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم تو پرسنل زیارتی کرتے ہیں یا ان راتوں میں ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، حرج کیا ہے اس میں؟ میں مثال دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ چاند ہر عربی مہینے میں ایام بیض کو 13، 14، 15 کو کیا روزہ رکھیں، اور جو شخص 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتا ہے گویا اس نے پورے مہینے روزے رکھے۔ حدیث ہے نا، حدیث ہے نا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے یہ کیا ہے، پورے مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص، اور میں کہوں آپ سے کہ بھائی روزہ ایک اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے، چاند جب نکلے تو پہلی اور دوسری اور تیسری 3 تاریخوں میں روزے رکھو، جیسے بیچ میں رکھتے ہیں ایسے شروع میں بھی رکھو اور پھر آخر میں بھی رکھو۔ کتنے روزے ہو گئے؟ 9 روزے ہو گئے، 3 شروع میں، 3 بیچ میں، 3 آخر میں۔ اور بولے، اور کہوں میں نوز باللہ، کہوں میں کہ شروع مہینے کے 3 روزے بہت اہم ہیں اور بہت افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہیں، آپ قبول کرو گے اس بات کو؟ کیا قبول کریں گے اس کو؟ اگر ہم کہیں کہ ہر عربی مہینے میں 3 دن شروع مہینے میں کیا روزے رکھو، کوئی قبول کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ ہمیں کیوں ترغیب دلا رہے ہیں ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی، جبکہ اسلام نے ان 3 دنوں میں مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی تعلیم نہیں دی ہے؟ میں کہوں روزہ ہی تو رکھنے کا حکم دے رہا ہوں، کون سا غلط کام کروا رہا ہوں آپ سے؟ آپ نہیں قبول کرو اس لیے کسی کوئی دلیل موجود نہیں، کسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ ایسے ہی اگر میں کہوں آپ سے کہ ہر جمعہ کو روزہ رکھو، جمعہ مبارک دن ہے، جمعہ کیا ہے؟ مبارک دن ہے، ہر جمعہ کو روزہ رکھو، افضل ہے، بہتر ہے، قبول کریں گے اس کو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کو روزہ رکھنے سے کیا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ جیسے آپ نے ہر جمعہ کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، ایسے آپ نے جمعہ کے دن قبرستان کی زیارت کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور بتاؤں بلکہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، اسپیشل خاص طور سے جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو۔ کوئی کہے کہ میں ہر جمعہ کو روزہ رکھوں گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث فرمایا آپ نے لا تختصوا یوم الجمعہ بالصیام، جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو روزے کے لیے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہر جمعہ کو روزہ رکھوں گا، آپ نے اس سے منع کیا، آپ نے اس سے منع کیا۔ اب کیوں منع کیا؟ یہ دین ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی جن کاموں کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کاموں کرنا ہے، جن کاموں سے روکا ان کاموں سے کیا ہے دور رہنا۔ حاجی کے لیے عرفہ کے میدان میں جب وہ حج کے لیے جاتا ہے، حالت احرام میں ہوتا ہے، مبارک دن ہے نا، جہنم سے آزادی کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ اگر ہم روزہ رکھ کر حالت احرام میں ہیں، حج میں ہیں، حالت احرام میں ہیں، اگر ہم روزہ رکھ کر کے عرفہ کے میدان میں رہیں اور دعائیں کریں تو اچھی بات ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے نا، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر روزہ بھی رکھ لیں تو اچھی بات ہے، کون سا گناہ ہے؟ لیکن آپ نے حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے کیا منع فرمایا ہے؟ حاجی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب کوئی کہہ نہیں رکھوں گا، حرج کیا ہے اس میں بھائی؟ حرج آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے نا۔ اللہ حکمت والا ہے، اللہ حکیم ہے، اس نے جن کاموں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جن کاموں سے روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری ناقص عقل، کمزور عقل اس حکمت تک نہ پہنچ سکے، یہ اور بات ہے۔ ورنہ تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنی مرضی سے اپنے وہم اور ظن اور اپنے گمان کو دلیل بنا کر کے بدعتوں کو فروغ دینے والے، قرآن کریم میں ایسے لوگ پر اللہ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، ان یتبعون الا الظن، یہ تو وہم و گمان اور رائے اور ظن کی پیروی کرتے ہیں،
یہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں، اپنی رائے سے دین گڑھتے ہیں، ایسے لوگ کیا اللہ کے مجرم ہیں؟ آپ دین کو عقل سے نہیں بلکہ دین یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یہ دین کو آپ کی عقل جو جن چیزوں کو اچھی سمجھے آپ اسے دین نہیں سمجھ سکتے ہیں. عقل جن چیزوں کو اچھی سمجھے، کیا عقل کی ہر اچھی یا عقل جن کو اچھی سمجھے وہ دین ہے؟ نہیں، دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. عقل جن چیزوں کو اچھی سمجھے وہ دین نہیں. عقل تو بہت ساری چیزوں کو اچھی سمجھے گی، کیا وہ دین مانے گا؟ عقل سود کو بھی اچھی سمجھتی ہے، عقل رشوت بھی اچھی سمجھ رہی ہے، اسے دین مانے گا؟ نہیں. تو دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. میرے بھائی، دین حق کا معیار عقل نہیں ہے. حق کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. اور علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کہتے ہیں، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی. اگر دین کو ہم عقل سے ہی پرکھیں اور حق کو ہم عقل سے ہی جانیں تو موزے کا مسح جو ہے پیر کے قدم کے اوپری حصے پر کیا جاتا ہے. سنت یہ ہے نا کہ قدم کی موزے کا مسح کیسے کرو؟ قدم کے اوپری حصے پر. اور عقل کیا کہتی ہے کہ قدم کے تلوے پر بھی مسح کرو، اس لیے گرد و غبار تلوے پر لگتا ہے، اوپر نہیں لگتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دین عقل سے ہو تو قدم کا تلوا قدم کے اوپری حصے سے زیادہ مسح کا حقدار ہے. تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ سب الحمدللہ مسلمان ہیں. قرآن الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. الحمدللہ قرآن و حدیث کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور ہم بس صرف تھوڑی سی توجہ دیں، اپنے دلوں کو ہر قسم کے تعصب سے، حسد سے پاک کریں، کبر و غرور کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں اور اپنے آپ کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور متبع سنت اور اللہ کا بندہ یہ تصور کریں اور ہم حق تلاش کریں. ہر چیز جس طرح سے ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں بہت باریک بینی سے ہر چیز کی تحقیق کر لینے کے بعد اس چیز کو ہم لیتے ہیں، ایسے ہی ہم دین کے معاملے میں بھی ہر مکمل طور سے تحقیق کرنے کے بعد ہی اسے لیں. ایسا نہیں کہ جو کچھ بھی جو اڑا دے اور کہہ دے اس کی بات کیا قبول کی جائے گی. نہیں، ہر ایک کی بات قبول نہیں کی جائے گی دین کے معاملے میں. جس طرح ہم دنیا کے اندر بہت ہی تحقیق کے ساتھ ہم کوئی چیز لیتے ہیں دنیاوی چیزوں کو، ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی ہم باریک بین بنیں اور ہم تحقیق کرتے ہیں دین کی باتوں کو لیں. میرے بھائیوں دین کے اندر کسی بھی قسم کا اضافہ کرنا یا اسلامی طریقے کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کرنا یا کسی چیز کا اضافہ کرنا میرے بھائی یہ بدعت ہے. فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور دین کے اندر ہر نئی نکالی گئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. فرمایا اپنی بدعت کی مذمت کرتے ہوئے جس قوم کے اندر کوئی بدعت ایجاد ہوگی اللہ اس قوم سے اسی کے مثل سنت کو اٹھا لے گا. ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ. اس صحابت کی روایت ہے جس قوم کے اندر کوئی بدعت ایجاد ہوگی اللہ اس قوم سے اسی کے مثل ایک سنت اٹھا لے گا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی سنتیں ہم سے اٹھی ہوئی ہیں، کتنی سنتیں ہمارے معاشرے کے اندر مردہ ہو چکی ہیں. ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن بدعتوں کے بارے میں خوب علم ہے، ان کی تاریخ کا علم ہے اور ان کے فضائل کا علم ہے. لیکن جو سنتیں جو دین ہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے، کب فرض ہے، کتنا فرض ہے، کن چیزوں میں فرض ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے جو کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے کہ نہیں. لیکن اگر گمراہی اور بدعت کے بارے میں انہیں خوب علم ہے، دلیلیں انہیں معلوم. تو ہم فرماتے ہیں جس قوم میں کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے اللہ اس قوم سے اسی کے مثل سنت کو اٹھا لیتا ہے. اور فرمایا آپ نے ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ. اللہ ہر بدعت کرنے والے سے توبے کو روک دیتا ہے، جب تک وہ اپنی بدعت کو نہیں چھوڑتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا ہے. دوسرے گناہوں سے چوری سے توبہ کرے، زنا سے توبہ کرے، شراب سے توبہ کرے، رشوت سے توبہ کرے اور ترک نماز سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنی بدعت کو نہیں چھوڑ دیتا ہے. فرمایا آپ نے قیامت کے دن میں تم سب لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر رہوں گا اور اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے میں سیراب کروں گا. میں دیکھوں گا کچھ فرشتے ہیں جو میری امت کے لوگوں کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں، میری امت کے لوگوں کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں. میں ان فرشتوں سے کہوں گا، بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں فرشتوں سے کہوں گا یہ لوگ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں حوض کوثر سے ہٹایا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک،
इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादक, ऐ नबी तुम्हें नहीं मालूम इन लोगों ने तुम्हारे बाद दीन के अंदर कैसी कैसी चीजें ईजाद की थी, दीन के अंदर कैसी कैसी चीजें ईजाद की थी। फरमाएंगे आप सुहतन सुहतन लिमन गय्यर बादी, दूर भगाओ हौदे कौसर से, हमारे पास से दूर भगाओ उन लोगों को जिन्होंने मेरे बाद दीन के अंदर तब्दीलियां की थी, जल्दी की थी। अल्लाह हम सबको हर किस्म के खुराफात से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना